ویلکم بیک۔ سرکار نے انشورنس سیکٹر کی تقویت کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے، وفاقی انشورنس محتسب۔ یہ ادارہ کب قائم ہوا، اس ادارے کی کیا اہمیت ہے، اس ادارے کا کیا کام ہے، اور پاکستان میں انشورنس سیکٹر اتنا بہتر کیوں نہیں ہے، معیشت میں انشورنس سیکٹر اپنا حصہ کیوں کتنا کم ڈالتا ہے، اسی حوالے سے آج میں یہ سیگمنٹ کروں گا۔ اور پروگرام میں اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کے مہمان ہیں ڈی جی مبشر نعیم صدیقی ہیں، ڈی جی وفاقی انشورنس محتسب۔ بہت شکریہ مبشر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ وفاقی انشورنس محتسب کا ادارہ کب سے ہے اور اس کا کام کیا ہے، تاکہ ایک عام آدمی سمجھ سکے اس ادارے کی افادیت اور اہمیت کو۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو میں وفاقی انشورنس محتسب کے بارے میں بتانے سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو محتسب کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کر سکوں۔ بیسیکلی محتسب ایک پبلک چیئر ہے، ایک پبلک ایڈوکیٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، دنیا بھر کا یہ کانسیپٹ ہے۔ پاکستان میں فیڈرل لیول پہ 5 الگ الگ محتسب ہیں، ایک جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو دیکھتا ہے اور پھر 4 اسپیشلائز محتسب ہیں، جس میں انشورنس محتسب، بینکنگ محتسب، ٹیکس محتسب اور ویمن ہیرسمنٹ کے اگینسٹ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا ایک الگ محتسب۔ بالکل۔ فیڈرل انشورنس محتسب کے بارے میں آج آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ بیسیکلی فیڈرل انشورنس اومبڈسمین کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انشورنس انڈسٹری میں اگر کسی قسم کی میل ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے، کوئی مس ریپرزنٹیشن ہے، کوئی مس سیلنگ ہے، لوگوں کو کسی بھی نام پہ کسی قسم کی دھوکہ دہی دے کے اور ان سے کوئی پیسے بٹورے جا رہے ہیں، تو اس کی شکایات بیسیکلی وفاقی انشورنس محتسب کے آفس آتی ہیں اور اس مد میں ہم اس کی پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ہیئرنگ کرتے ہیں دونوں پارٹیز کو سامنے بٹھا کے۔ جو ایسنس آف لا ہے وہ یہ کہ ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو جائے۔ یہ بیسیکلی ایک پیرالل، ایک ایکچوئل جوڈیشری سے پیرالل ایک کام ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک انٹرنیشنل کانسیپٹ ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا، اس اے ڈی آر کے کانسیپٹ کو لے کے چلا گیا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو آپس میں بٹھا دیا جائے اور دونوں کے لیے ون ون پوزیشن ہو اور ایک ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو جائے اور ایک جگہ پہ آ کے تصفیہ ہو جائے اور اس پہ ہم آرڈر کرتے ہیں۔ اور کسی وجہ سے اگر وہ تصفیہ اور ایمیکیبل سیٹلمنٹ نہیں ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ اسپیکنگ آرڈر ہو جائے اور وہ آرڈر پھر امپلیمنٹ ہم کمپنیز سے کرواتے ہیں۔ یہ ادارہ کب وجود میں آیا اور کس طریقے سے آپ لوگ، کیا میکینزم ہے، کتنے آپ کے پاس کلیمز آتے ہیں اور سالانہ آپ کی کیا شرائح کمپنیز کو نپٹانے کی؟ جی، سب سے پہلے تو ہمیں قانون پتہ ہونا چاہیے کہ کس قانون کے تحت یہ ادارہ معرض وجود میں آیا۔ یہ انشورنس آرڈیننس 2000 میں اس کی پروویژنز ہے کہ انشورنس محتسب کا ایک ادارہ قائم ہو، اور پہلے محتسب سن 2006 میں اپوائنٹ ہوئے تو یہ ادارہ اسی دن سے شروع ہوا ہے۔ تقریباً مئی 2006 سے آنورڈز آج تک یہ ادارہ ہے، اور بیسیکلی اس کا کام یہی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کہ انشورنس انڈسٹری کے خلاف جو کمپلینٹس ہیں اس کو ایڈریس کرنا، لوگوں کا ریڈریسل کرنا اور لوگوں کا تک سستا، بلکہ میں کہتا ہوں فوری انصاف اور بلا تاخیر انصاف اور ان کی دہلیز پر انصاف پہنچانے کا سب سے آسان ذریعہ محتسب کا ادارہ ہے۔ ہمارے بیسیکلی کراچی میں سب سے بڑا آفس ہے جو ہیڈ آفس ہے، اس کے علاوہ 7 دفاتر ریجنل آفسز ہیں جو اسلام آباد پنڈی کو ایک کیٹر کرتا ہے، لاہور، ملتان، پشاور، کوئٹہ، سکر اور حیدرآباد، یہ ہمارے آفسز ہیں۔ اور ان تمام آفسز میں ہماری ویڈیو کانفرنسنگ کے ساتھ بھی تمام چیزیں اٹیچ ہیں، اور کمپلیننٹ کو کہیں ضروری نہیں ہے کہ اس اسٹیشن پہ ہی آنا ضروری ہو، وہ اپنے قریبی اسٹیشن پہ جا کے بھی ہیئرنگ کر سکتا ہے۔ اچھا مبشر صاحب، کتنی کمپلینز آپ لوگوں نے نپٹائی ہیں 2006 سے لے کے اب تک، اور ایک عام آدمی کیسے آپ کے آفس تک پہنچ سکتا ہے، اس کی کیا رسائی ہوتی ہے؟ مطلب کیا اس جیسے دیگر ہم دیکھتے ہیں محتسبوں کے جو آفسز ہیں، بینکنگ محتسب، اس میں لائنیں لگانی پڑتی ہیں، پھر اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، تو یہاں پہ بھی کیا ایسا سسٹم ہے؟ دیکھیے، یہ ہلکے ہلکے جیسے جیسے آگاہی ہوئی ہے لوگوں میں، شعور بڑھا ہے، کچھ انشورنس انڈسٹری کی میں تھوڑی بہت بہتری آئی ہے، تو ظاہری بات ہے کمپلینٹس کا بھی جو فلو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس وقت تقریباً 5000 سے زیادہ کمپلینٹ، جو کہ آج سے 4-5 سال پہلے تک 1000، 1200، 1500 تک تھیں، وہ 5000 پلس آ گئی ہیں،
اور اسی طریقے سے جو ہمارا دوسرا قانون ہے وہ ہے فیڈرل امبڈسمن انسٹیٹیوشنل ریفارمز ایکٹ 2013 میں یہ قانون پاس ہوا تھا. اس نے کافی محتسب کے اداروں کو اسٹرینتھن کیا ہے, کافی اس کو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ پنجے اور دانت دے دینا, کسی ادارے کو مضبوط کر دینا, اس طریقے سے یہ کام ہوا ہے اس لاء کے تحت. تو اس کے بعد لوگوں کا رجحان اور لوگوں کا جو ایک کانسیپٹ ہوا ہے کہ یہ ادارہ بھی ہمیں بہت ریلیف فراہم کر سکتا ہے, ہمارے گریونسز کا ریڈرسل ہو سکتا ہے, اس حوالے سے یہ اس وجہ سے پچھلے 2-3 سالوں میں تقریباً 500 کمپلینٹس بڑھی ہیں. اس وقت 5000 پلس میں بڑے اس کو آپ کہہ لیں کہ پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ 5000 پلس ہم ڈسپوزل بھی کر رہے ہیں, اور اس کی رجسٹریشن آف کمپلینٹ بھی 5300 400 500 ہو رہی ہے. کمپلین سب سے زیادہ کون سے سیکٹر سے آئی ہے آپ کو, انڈیویجول, کارپوریٹ یا بیسیکلی لائف میں زیادہ ہے, اور لائف میں 2014-15 کے بعد بینک کا انشورنس ایک سیکٹر ہے جو کہ بینکس جو ہیں کارپوریٹ ایجنٹس کے طور پہ انشورنس کمپنی کے وہ آ گئے ہیں, اور ادھر سے مس سیلنگ مس ریپرزنٹیشن زیادہ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے بینک کا انشورنس میں سب سے زیادہ کمپلینٹس ہیں. تقریباً میرا خیال ہے کہ 60 to 70% کمپلینٹ جو ہے اوور آل پورے پاکستان میں صرف اور صرف ایک سیکٹر بینک کا انشورنس لائف کے حوالے سے آتی ہے. ہمارے اس ادارے کی جو نمبرنگ ہے, اگر میں دوسرے ممالک کی بات کروں جی تو وہ کہاں پر ہے اس وقت؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ انشورنس سیکٹر باقی ممالک خاص طور پہ اس ریجن کے ممالک کے حوالے سے بہت 1% سے بھی ڈکریز ہمارا. پہلی تو اکانومی ہماری اس وقت ڈیولپنگ اسٹیج میں ہے, پھر جو ٹوٹل جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے انشورنس سیکٹر کا وہ لیس دین 1% ہے, 0.8-0.85% کے حساب سے ہمارا کنٹریبیوشن ہے, جس کو ہم لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارا پورا ریسرچ ورک بھی اور ڈائریکٹ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ایس ایس سی پی کے ساتھ بھی ہمارا کافی لیزوں ہے کہ اس کو کسی طریقے سے اگلے 2 سالوں میں اس کنٹریبیوشن کو جو انشورنس سیکٹر کا ہے اس کو اپ ٹو 2% لے جایا جائے, اور 5 سالوں میں اس کو 3% تک یا 3.5% تک لے جایا جائے. کیونکہ اگر آپ ریجن کو دیکھیں گے جس میں ساک کنٹریز کو اگر ہم لے کے چلتے ہیں تو ساک کنٹریز میں بھی آپ سمجھ لیں سب سے کم کنٹریبیوشن انشورنس سیکٹر کا جی ڈی پی میں ہمارا ہے. مطلب ہمارے پڑوسی ممالک کا 3.5% ہے, ایون سری لنکا یا بنگلہ دیش کا بھی دیکھ لیں تو 2% پلس ہے ان کا. وجہ کیا ہے, کیوں ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی؟ اچھا, یہ ادارہ بھی آپ نہیں سمجھتے کہ بہت تاخیر سے قائم ہوا, ہمیں تو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. دیکھیں, یہ وفاقی انشورنس محتسب کا ادارہ تو گورنمنٹ کا ایک موٹو ہے, یہ 2000 کے آنورڈز ایک گڈ گورننس اور ٹرانسپیرنٹ پاکستان کا جو ایک موٹو ہے گورنمنٹ کا, اس کے لیے یہ اس قسم کے ادارے بہت ضروری ہیں. ہم ایک واچ ڈاگ کے طور پہ انشورنس انڈسٹری کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ انڈسٹری رہے. وہ صرف پبلک کے لیے بہتر نہیں ہے, وہ انشورنس سیکٹر کے لیے بھی بہت بہتر ہے. اگر آپ اس میں انصاف کی فراہمی آسان کر دیں گے, سستا انصاف کر دیں گے, بلا تاخیر انصاف کر دیں گے, تو لوگوں کا انشورنس سیکٹر پہ بہت زیادہ اعتماد بحال ہوگا. اس اعتماد بحال ہونے سے ہی انشورنس سیکٹر کا, اس میں سب سے پہلی چیز تو کہ انشورنس اوور آل کچھ ریلیجس وجوہات کی بنا پہ بھی تھوڑا سا اب اس میں جیسے اب تکافل آ گیا ہے, تو لوگ اس کو جیسے بینکنگ سیکٹر میں ہوا کہ پہلے کمرشل بینکنگ تھی, اب اسلامک بینکنگ سے ایک دم سے بینکنگ سیکٹر آپ دیکھیں پچھلے 15-20 سالوں میں ایک دم سے گرو کر گیا ہے. اس میں تکافل کے آنے سے, اور اب ایس سی سی پی کا ایک بہت اچھا قدم یہ بھی تھا کہ کنونشنل انشورنس کمپنیز کو بھی انہوں نے تکافل ونڈو کا ایک آپشن دے دیا ہے, تو اس سے یہ کاروبار میرے حساب سے بڑھے گا. ہمارا ادارہ اسی طریقے سے اگر کام کرتا رہا اور ٹرانسپیرنسی اس انڈسٹری میں پراپر طریقے سے آ جاتی ہے, لوگوں کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی بھی انشورنس انڈسٹری والا غلط کرے گا تو انشورنس محتسب کا ادارہ ہے, وہاں سے ہمیں فوری انصاف مل جائے گا اور بلا معاوضہ انصاف ملے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں اگلے 4-5 سالوں میں آپ دیکھیں گے نہ صرف انشورنس انڈسٹری گرو کرے گی, اس کا امپیکٹ اکانومی میں بھی آئے گا, اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کی اکانومی بھی اس سے فائدہ اٹھائے. مبشر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, یہاں وقت وقت بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. مبشر صاحب, یہ بتائیں کہ انشورنس سیکٹر پاکستان میں اتنی ترقی کیوں نہیں کر سکا؟ وجہ کیا ہے؟ کہاں خامیاں ہیں, کہاں رکاوٹیں ہیں؟ کیا اداروں کی غفلت ہے, یا ویسے ہی ہم لوگ پالیسی بنانے میں بہت پیچھے ہیں, پالیسی نہیں بنائی ہم نے کبھی؟ اگر حمزہ صاحب پچھلے 20 سال پہلے تک ہم چلے جائیں تو انشورنس ایجنٹ جو ہے نا وہ ایک بہت ہی ناپسندیدہ قسم کی شخصیت ہوتا تھا, اور وہ اس کو بیچ رہا ہوتا تھا,
اور بات اس طرح شروع ہوتی تھی کہ اگر آپ مر گئے تو یہ جو مارکیٹنگ تھی نا، یہ بیسیکلی ایک بیڈ مارکیٹنگ تھی کہ انشورنس سیکٹر شروع کے پاکستان معرض وجود میں آنے سے لے کر اور 50 سال تک اس کو اس پروفیشنل طریقے سے نہیں چلایا جا سکا. کہیں گھر کی انشورنس کرنے گئے تو اگر آپ کا گھر جل گیا تو آپ کو، جب گھر ہی جل گیا تو پھر کیا فائدہ، جب بندہ ہی مر گیا تو کیا فائدہ. اس کو پروفیشنل اپروچ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ پچھلے 20-22 سالوں میں کمپنیز بھی اور ان کی مارکیٹنگ اور سیلز کے جو معاملات ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں ہلکے ہلکے اس کا کنٹریبیوشن بھی ہلکے ہلکے بڑھ رہا ہے. اس وقت آپ مارکیٹنگ اور سیلز میں بھی دیکھیے، آپ بل بورڈز بھی دیکھ لیجئے جو اسٹریٹ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہلکے ہلکے انہوں نے، آپ اس وقت وہ ان ہوئے ہیں پراپر بزنس میں. ایک تھیوری ہے انٹرنیشنلی، ایک تھیوری ہوتی ہے کہ ایک تھیوری آف کنسٹرکٹیوزم، جو تعمیر پسندی کی جو ایک تھیوری ہے نا، اس کی کمی تھی اس سیکٹر اوور آل ہماری اکانومی میں بھی ہے اور اس سیکٹر میں بہت زیادہ ہے. تعمیر پسندی کو صحیح معنوں میں آپ دیکھیں، بینکنگ انڈسٹری فلرش کر گئی، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری فلرش کر گئی، ہلکے اسٹیج. اس تھیوری آف کنسٹرکٹیوزم، اس جو تعمیر پسندی کا جو فلسفہ ہے، وہ اگر اس طرف آ جائے تو میرا خیال ہے کہ اس میں بھی اسی طریقے سے بہتری ہو سکتی ہے. آگاہی کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک عام آدمی آپ کے پاس کیسے آئے، کس طریقے سے اپنا آپ کے سامنے شکایت درج کرے؟ ایک اویئرنیس تو کم ہے ابھی بھی، انشورنس کے حوالے سے کم ہے، تو آپ کے پاس آنے کے لیے بھی obviously اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ یہ آ آپ رہا نے ہے. بڑا ایک سمجھے نفس پہ ہاتھ رکھا ہے. بیسیکلی ہمارے آفس میں ہم کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پہ میں آج آپ کے پروگرام میں آیا ہوں تو یہ آگاہی مہم کا ہی ایک حصہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک میں اپنی آواز پہنچاتا ہوں، اپنے ادارے کے بارے میں بتا سکوں اور کس طریقے سے لوگ آسانی سے ہمارے ادارے میں آ سکتے ہیں اس کا بتا سکوں. اس کے میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اگلے 1-1.5 منٹ میں، ہمارا تو مقصد ہی یہی ہے. بیسیکلی ایک تو ہے آن لائن کمپلینٹس کا میکینزم ہے ہمارا، ایک ہمارے میں نے آپ کو 8 دفاتر بتا دیے جو ہماری ویب سائٹ پہ ان کے تمام کے ایڈریسز ہیں، اور آن لائن کمپلینٹ بھی ہماری ویب سائٹ کے تھرو www.fio.gov.pk یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس کے تھرو آن لائن کمپلینٹس بھی آپ کرا سکتے ہیں. قانون جو میں نے آپ کو دوسرا قانون بتایا، فیڈرل امبڈسمن انسٹیٹیوشنل ریفارمز ایکٹ 2013، اس میں 60 دن کے اندر اندر ہمیں ڈسپوزل آف کمپلینٹ کرنا ہے، میکسیمم 60 ڈیز. ہمارے یہاں وہ سال والا معاملہ نہیں ہے جیسے دیگر محتسب کے اداروں میں چلتا ہے، ایسا نہیں ہے. 60 نہیں، تمام پانچوں محتسب کو اس بات پہ قانوناً اس کو کہا گیا ہے کہ آپ ودن 60 ڈیز آپ اس کو، تو ہم کوشش کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر 5,500 کمپلینٹس ہیں تو صرف پچھلے 2 مہینوں کی پینڈنگ ہوگی ہمارے پاس، باقی 5,000 کمپلینٹس ہم یا 4,500 پلس ہماری کمپلینٹس ڈسپوزل ہو جائے گا. اماؤنٹ کیا ہے ان کمپلینٹس کا، کتنا اماؤنٹ ہوتا ہے لگ بھگ؟ دیکھیں مانیٹری ریلیف کے حوالے سے میں بتاؤں تو آج سے اگر 4-5 سال پہلے آپ چلے جائیں تو ہم سالانہ 400-425 ملین کے درمیان مانیٹری ریلیف دیتے تھے. میں لاسٹ ایئر کا آپ کو بتاؤں تو جنرل پبلک کو ان 5,000-5,500 کمپلینٹس میں ہم نے 2.57 بلین 2.57 ارب روپے سے اوپر کا ہم نے مانیٹری ریلیف جنرل پبلک کو دیا ہے. میں نے آپ کو شروع میں جو بتایا کہ ہم بیسیکلی پبلکس ایڈوکیٹ ہیں، ہم پبلک چیئر ہیں. ہمارے ادارے میں جنرل پبلک جو آتی ہے اس کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اس کے وکیل ہیں، ہم اس کی وکالت خود کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کسی تصفیہ تک پہنچا کے اور اس کو سیٹسفائی کر کے بھیج رہے ہیں. اور اگر وہ آپ کی وکالت سے مطمئن نہ ہوا ہو، اگر وہ آپ کے فیصلے سے مطمئن نہ ہوا ہو تو پھر اس کے بعد کیا نیکسٹ آپشن ہوتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. دونوں صورتیں، دیکھیں کمپنی بھی ہو سکتا ہے ہمارے کسی فیصلے سے اس طریقے سے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ ہمارے آرڈر کے اوپر ایک سیکشن 13 ہے فیڈرل امبڈسمن انسٹیٹیوشنل ریفارمز ایکٹ 2013 کا کہ ریویو ہمارے پاس ہے، جہاں ہماری ڈبل بینچ اس کو سنتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو محتسب صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر فائنل ریویو پہ فیصلہ ہوتا ہے. اگر ریویو سے بھی کوئی فرض کر لیجئے کہ سیٹسفائی نہیں ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس سیکشن 14 کے تحت، اسی قانون کے سیکشن 14 کے تحت ریپریزنٹیشن فائل ہوتی ہے، اور پریزیڈنٹ پاکستان بھی میکسیمم 30 ڈیز ان کے پاس ٹائم ہے کہ اس کا ڈسپوزل کریں. تو اگر 60-30 یعنی ٹرانسپیرنسی بہت ہے، میکسیمم 120 ڈیز کے اندر اندر انصاف کی فراہمی ہے. انصاف کی فراہمی. اچھا اب انشورنس سیکٹر کی میں بات کر لیتا ہوں. ہمارا 1% سے بھی کم ہے، اس کو انکریز ہونا چاہیے. 2% کی آپ نے بات کی، 4-5%, 6% بھی ہم اپنے اگر نیبرنگ کنٹریز پہ دیکھیں. SIFC متحرک ہے ہمارے ملک میں FDI لانے کے لیے، اور SIFC نے بڑے بڑے سٹیپس اٹھائے ہیں. تو بائی سورس آف SIFC کیا انشورنس سیکٹر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مزید ترقی کرے گا؟ جی بالکل. دیکھیں اس سے پہلے SIFC تک جانے تک جو روٹ ہے وہ پہلے میں آپ کو بتاؤں، منسٹری آف کامرس ہے، منسٹری آف لا ہے، SECP، یہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں انشورنس سیکٹر کی ترقی کے لیے.
یہ منسٹریز سے ہوتا ہوا، کیونکہ ریگولیٹری باڈی SECP ہے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، وہ اس کے اوپر بہت بڑا کام کر رہا ہے. اور میرے حساب کے، میں آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ آنے والے وقتوں میں ایک ریولوشنلائز قسم کا اسٹیپس لیے جائیں گے SIFC کے تھرو بھی اور SECP ڈائریکٹ بھی، جس سے انشورنس انڈسٹری کو میرا خیال ہے کہ بہت فائدہ ہوگا. ہیلتھ انشورنس، آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس کی ابھی بھی بہت کم ریشو ہے؟ ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے. اویئرنیس دیکھنے کا اسپتالوں کے اندر سہولیات کا فقدان ہے، تو ہیلتھ انشورنس تو بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. دیکھیں ہمارے یہاں ابھی تک یہ جو کنٹریبیوشن نہیں بڑھ سکا، جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ 1% سے نیچے، اس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ مینڈیٹری انشورنس نہیں ہے ہمارے ملک میں. آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں، آپ ویسٹرن یورپ میں چلے جائیں، آپ نارتھ امریکہ میں چلے جائیں، آپ بہت سے ایسے، ایون مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، آپ UAE وغیرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینڈیٹری انشورنس ہے. بندے کو اپنی لائف انشورنس باہر نکل رہا ہے، جیسے ہی وہ اپنے کاغذات پورا، لائف انشورنس کے لیے ضروری ہے، ہیلتھ انشورنس کے لیے ضروری ہے، گاڑی باہر نکال رہا ہے، گاڑی کی انشورنس ضروری ہے، جس گھر کو لے رہا ہے تھرو بینک یا ڈائریکٹ، اس گھر کی انشورنس، کوئی کاروبار شروع کر رہا ہے، اس کاروبار کی انشورنس ضروری. یہ قانون گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت سے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اوپر پراپر انڈسٹری جو ہے امپلیمنٹ نہیں کر رہی ہے. اس کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی ادارہ ہے یا آپ لوگ اس کے لیے کوئی آپ نے مانیٹرنگ کی ہوئی ہے؟ دیکھیں ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ریسرچ پیپرز بنا کے SECP کو دیں اور ریفرنس، وہ وقتاً فوقتاً ہم ان کے ساتھ کلوز لیزون. مثال کے طور پہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ بینک کا انشورنس پہ ہم نے ایک 40 پیجز کا ایک ریفرنس بنا کے SECP کو دیا. اس کے بعد SECP نے ابھی 2021 میں نیا قانون جو انشورنس کارپوریٹ ایجنٹس لا 2021 وہ انہوں نے لاگو کروایا. ہم نے مختلف وقتوں میں، مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات بتاؤں، پورا جو فارم ہوتا تھا انشورنس کمپنی کا وہ انگلش میں ہوتا تھا، اور ہمارے یہاں اتنی خواندگی کا لیول نہیں ہے. اس کو ہم نے بائی لنگول کرایا، وہ اردو میں بھی اب چھپتا ہے. اس کے 4 8 9 10 پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ ہم نے ہائی لائٹ کروائے، اپنے ادارے کا ایک پیج بنوا کے پالیسی ڈاکیومنٹ میں لگوایا. یہ سب تھرو SECP ریگولیٹ ہم نے انشورنس کمپنی سے کروایا. انہوں نے باقاعدہ وقتاً فوقتاً سرکولرز نکالے، اور ہمارے ادارے کا باقاعدہ پورا ایڈریس، نمبرز، ویب سائٹ کی ڈیٹیلز، یہ سب چیزیں اب ہر پالیسی کے ساتھ ہوتی ہیں، تاکہ ان کیس آف اینی کوئی ان کو کوئی گریونس ہے تو وہ آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اچھا، انشورنس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے. ہم سنتے ہیں کہ بھائی فیکٹری میں آگ لگ گئی، تو یہ اکثر جملہ سننے کو آتا ہے کہ فیکٹری میں خود آگ لگائی ہوگی تاکہ انشورنس کلیم ہو جائے. کسی کو کوئی بڑی شخصیت ہے، اس سے انشورنس کرائی ہے، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو مطلب ان کے جو گھر والے ان کو بڑے پیمانے پہ رقم ملے گی. تو یہ مس یوز کا کانسیپٹ میں آپ کی اجازت ہو تو 2 کیس سٹڈیز ادھر سائڈ، ایک کمپلیننٹ کی سائڈ کا اور ایک کمپنی کی سائڈ کا، دونوں بتانے کی بہت شارٹلی کوشش کرتا ہوں. ہمارے پاس ایک انٹیریئر سندھ کی ایک ہندو بیوہ آتی ہے، اور وہ برقعے میں ایسے کر کے نا، جو نہیں بالکل، نہ اس کو اردو آ رہی ہے نہ کوئی ایسے، وہ اپنے ساتھ اپنے ایک ماموں کو لے کے آتی ہے اور ہمیں کمپلین کرتی ہے. اس کا لائن مین، اس کا شوہر وابڈا میں لائن مین ہوتا تھا. اس نے 2000 روپے پر منتھ، 24,000 روپے سالانہ پہ اپنی لائف کوریج کرائی ہوئی تھی 2.5 لاکھ روپے کی، کہ اگر ان کیس آف ڈیتھ اس کو 2.5 لاکھ روپے مل جائے. وہ کوئی دوسرے سال چڑھائے اور کرنٹ لگ کے اس کا بیچارے کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس آئے، ہم نے کوئی سیکنڈ ہیئرنگ پہ اس کو 2.5 لاکھ روپے کا چیک دلوایا. آپ حیران ہوں گے کہ وہ عورت کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ زارو قطار رونے لگی کہ یہ 2.5 لاکھ روپے کا میں کیا کروں گی. اس کے لیے اتنی بڑی رقم اس کے لیے مطلب دیٹ مینز ورلڈ ٹو ہر، کہ یہ اتنا بڑا اماؤنٹ مجھے، اور میں آئی ہوں اور بغیر میرا ایک پیسہ خرچ کیے ایک سادہ کاغذ پہ سندھی میں اپلیکیشن لکھ کے میں نے دی، اور ان لوگوں نے مجھے لائف انشورنس کا پورا کلیم دلا دیا. یہ تو ایک سائیڈ ہو گئی. دوسری سائیڈ جو آپ کا سوال ہے، میں فیصل آباد کا ایک کیس ہے، پرانا کیس ہے، 7-8 سال پرانا. میں خود کیونکہ اس پہ گراؤنڈ چیک پہ گیا تھا، مجھے یاد ہے. انہوں نے کلیم کیا 2.5 کروڑ روپے کا کہ ہماری فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے. کیمیکل کی فیکٹری تھی، پرنٹنگ بھی اس میں ہوتی تھی. ہم جب وہاں گئے تو کوئی آگ کا نام و نشان نہیں. ہم گراؤنڈ چیک کیا ہم نے، اس وقت ہماری ٹیم تھوڑی چھوٹی تھی. ہم نے چیک کیا، پتہ چلا یہاں آگ تو کبھی لگی نہیں تھی. اس نے ایجنٹ کے ساتھ مل کے، بارش ہوئی تھی، چھت گر گئی، اور ان کی جو مشینری تھی وہ کافی، وہ ایجنٹ کے ساتھ مل کے وہ غلط کلیم لینا چاہ رہے تھے. بالکل اس کا ہم نے فیصلہ کمپنی کے حق میں کیا. دیکھیں انشورنس انڈسٹری کو خدا نہ خواستہ ہمیں نقصان نہیں پہنچانا ہے، ہمارے ادارے کو نقصان نہیں پہنچانا. ہم نے اس کے حق میں کمپنی کے کہ ایسا کوئی 11222 سے وہاں پہ ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ اداروں کا اعتماد اداروں کا بحال ہو. کمپنی کا بھی. اچھا، خوشخبری ہے کوئی
اب جس طریقے سے ایف ڈی آئی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سیکٹر میں بھی کوئی ایف ڈی آئی آنے والی ہے، گورنمنٹ کوئی انیشیٹو لینے والی ہے، کوئی G2G ایگریمنٹ ہو رہا ہے، کوئی خوشخبری ہے اس جی، حوالے سے؟ وینسی صاحب نے SIFC کا کہا، آپ نے بالکل صحیح کہا، ایف ڈی آئی کا بہت بڑا یہاں بڑے گروپس اس کو سمجھ گئے. آپ دیکھیں بہت سے ایسے بڑے بینکنگ گروپس ہیں، بزنس ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں، بڑے بزنس گروپس جو ہیں وہ اس طرف کام کر رہے ہیں، اور انشورنس کمپنیز کا اس میں پارٹنرشپ یا لائسنسنگ اور باہر سے ایف ڈی آئی. تو میرا خیال ہے کہ انشورنس انڈسٹری بھی اس میں گرو کرے گی، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی بھی گرو کرے گی. آخر میں یہ بتا دیں، بحیثیت DG کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ گیپ ہے، کہاں پہ ابھی مزید ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، کیا مشورہ دیں گے حکومت؟ ہمارے ادارے کو، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ڈویژنل لیول پہ جائے گا یہ آگے چل کے، جیسے جیسے تھوڑا سا ادارہ بڑھے گا، کمپلینٹس بڑھیں گی. ہمارا سب سے پہلا وے فارورڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو لوگوں کی جو انصاف دہلیز پر، لوگوں کی دہلیز پر اس کانسیپٹ کو لے کے چلیں اور مزید آفیسز بڑھائیں، تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشورنس ہر شخص کے لیے اب ضروری ہے. جس طریقے سے دنیا ترقی کر رہی ہے، اور وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشورنس کلچر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. پاکستان میں انشورنس سیکٹر زبو حالی کی جانب گامزن ہے، 1% سے بھی کم ہے. اس کی بہتری کے لیے حکومت کوشاں ہے، سرکار کام کر رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں انشورنس کے حوالے سے اویئرنیس پروگرامز بھی ہوں گے. ادارہ بھی قائم کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو شکایت ہو تو وہ اس ادارے میں جائے، اور بآسانی اور بہت جلدی اس کو انصاف ملے گا. اس میں خیر کوئی دو رائے نہیں کہ انشورنس سیکٹر پاکستان کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب کرے گا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا مستقبل روشن ہے. یہاں وقت بریک کا، اب ہمارے ساتھ رہیے گا.